عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو وقت کی نیکی کو تلاش کرتا ہے. وقت کی نیکی کو، کس وقت میں کون سی نیکی بہتر ہے. ہر وقت ہر نیکی بہتر نہیں ہوتی. اذان ہو رہی ہے تو اذان کا جواب اس وقت دینا ہے، یا اذان نکل گئی تو یہ نیکی کا وقت چلا گیا. اس وقت اگر میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوں، اذان ہو رہی ہے، دونوں نیکیاں ہیں. قرآن مجید کی تلاوت میں کہوں حرام ہے تو حرام نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کی تلاوت اذان کے ساتھ ساتھ دو میں سے آپ ایک نیکی کر سکتے ہیں. تلاوت آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن اذان کا وقت نکل گیا یا اذان کا جواب میں نہیں دے سکا تو اس کا وقت ختم ہو گیا، تلاوت کا وقت باقی ہے. عقل مند وہ ہوتا ہے جو نیکیوں کے اندر جمع کرتا ہے. یہ ایک عقل ہوتی ہے، یہ ایک سمجھ ہوتی ہے. نیکیوں کی فقہ جس کو کہا جاتا ہے، یہ رب العالمین عطا کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ طے کرتا ہے کہ کس وقت میں کون سی نیکی زیادہ مزیدار ہے، اللہ تعالیٰ کو زیادہ اس وقت پسند ہے، میں اس نیکی میں اپنے وقت کو صرف کروں. سحری کے وقت اللہ کو استغفار پسند ہے، میں سحری کے وقت کیا کر رہا ہوتا ہوں. سو بھی رہا ہوں تو کیوں سو رہا ہوں، اس وقت میں نے ایسا کیا رات کو دیر تک کیا کہ مجھے سحری میں فجر کے وقت، تہجد کے وقت آنکھ نہ کھل سکی. فجر تک تو اٹھ ہی جاؤں، نہیں اٹھ پایا، فجر تک تو اٹھ ہی جاؤں. قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. سارے انسانوں میں سب سے بہترین تم میں سے وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے. پڑھیے اللہ کے اس کلام کو، اس کے ساتھ جڑیے. یہ آپ کی زندگی میں، آپ کے وقت میں ایسی برکت پیدا کرے گا. یہ ایک ایسا قوی نسخہ ہے کہ انسان اپنے وقت کو بربادی سے بچا سکتا ہے جو آدمی اللہ کے کلام کو تلاوت کے ساتھ جڑ جائے. تلاوت کی یہ تاثیر ہے قرآن مجید کی تلاوت کی، کہ وقت میں، زندگی میں انسان کے برکت پیدا ہو جاتی ہے. وہ کام جو لوگ کئی دنوں میں کرتے ہیں، آپ کو چند گھنٹوں میں کرنا نصیب ہو جائے گا. لوگوں کے کئی کام جو بکھرے ہوئے ہوتے، نہیں ہو رہے ہوتے، ختم نہیں ہو رہے ہوتے، الجھتے جاتے ہیں، آپ کے وہ کام اللہ تعالیٰ لمحوں کے اندر سمیٹ دے گا. یہ ہے وقت کی برکت جو اللہ کے فضل سے انسان کو حاصل ہوتی ہے. اس کو جو چاہے آگے بڑھنا، جو چاہے اپنی زندگی کو بچانا.